تو دیکھتے ہیں کہ وقت کا بڑا امیر ہے، وہ مسلمانوں کا سردار ہشام بن عبد الملک موجود، سلیمان بن عبد الملک ہے، تو سلیمان نے آہستہ سے کہا کہ اگر کچھ مانگنا چاہتی ہے تو مانگ لیجئے۔ کیا کہا سلیمان نے؟ کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیجئے۔ حضرت سالم نے سن کر انسنی کر دی، لہذا یہ سمجھنے لگا کہ حضرت سالم نے شاید سنا نہیں، دوبارہ کہا کہ اگر کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیجئے۔ حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کسی غیر سے مانگوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ بے حیائی ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ دے سکتا ہے وہ انسان کا دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا، لہذا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کسی غیر سے کیوں مانگوں؟ نہیں مانگا، خاموش رہے۔ جب نماز ختم ہوئی اٹھ کر فوراً باہر نکلنے لگے، جیسے ہی باہر نکلے لوگوں نے اکٹھا کر لیا، گھیر لیا۔ اب سلیمان کو چاہیے تھا کہ ان سے دوبارہ کہے، باہر نکلا، سلیمان قریب میں آیا، کہا مسجد میں نہیں مانگا، چلیے ابھی تو باہر تو مانگ لیجئے۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کو دینے والا ہے میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی، میں تم سے دنیا کیوں مانگوں گا؟ جو دنیا کا مالک ہے، جو زندگی کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کے گھر میں بیٹھ کر میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی، میں تم سے کہاں سے دنیا مانگوں گا؟ یہ حیا کا ایک اعلیٰ معیار ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنی مسجدوں کو چندے کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ ہر کوئی آتا اللہ کے گھر میں آ کر مانگتا ہے، کتنا بہتر ہوتا لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہوتا کہ لوگ اللہ سے مانگتے۔ محترم حاضرین، علماء کرام، عمائدین جماعت و جمعیت، محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب ایک دینی اجتماع میں اکٹھا ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مختصر سے وقت میں جیسے کہ عنوان کا اعلان کیا گیا، کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ عمل کی نیت سے سنیں گے، اور یاد رکھیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر نیت درست ہے تو انشاءاللہ تعالی سننا بھی فائدہ مند ہوگا۔ اگر نیت صرف حاضری لگانا ہے، نیت بھیڑ میں 11 میں 12 بننا ہے، تو اعمال اسی کے اعتبار سے طے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان معاملات میں مخلص بنائے۔ محترم حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان دو میں سے ایک شرماتے ہوئے مارے حیا کے آئی، قالت، اور کہنے لگی کہ بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ آپ کو دے سکیں۔ محترم حاضرین، اصل میں یہ بات، یہ قصہ بڑا مشہور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ایک گناہ سرزد ہوا اور انہیں خوف ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں فرعون اس گناہ کی انہیں سزا نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے اور آپ مصر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور مدین کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جب مدین کے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چند لوگ اپنی جانوروں کو ایک کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں اپنے جانوروں سمیت علیحدہ کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی، انہیں پانی پلایا۔ لہذا جب یہ لڑکیاں عام دنوں کے مقابلے وقت سے پہلے اپنے گھر پہنچی تو ان کے والد نے ان کے جلدی آنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شخص نے ہماری مدد کی۔ تو لہذا وہ جب لڑکی واپس آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے آنے کے طریقے کو اور حضرت موسیٰ سے گفتگو کرنے کے طریقے کو قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے فجاءت احداہما، یہ دو جب اپنے جانوروں کو پانی پلا کر والد کے پاس گئی تو ان میں سے ایک واپس آئی، تمشی علی استحیاء، اس کے چلنے میں حیا تھی، اس کے چلنے میں حیا تھی، لہذا مارے حیا کے شرماتے ہوئے آئی، اور ان دو میں سے ایک جو آئی آ کر کہتی ہے کہ میرے والد محترم تمہیں بلا رہے ہیں۔ مبارک جو ہو ایسی خاتون پر جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، نہ اس کی حقیقت کو جانتے، مگر اللہ نے اس کے حیا کو زندہ رکھا۔ محترم حاضرین، بات ہم حیا کی کر رہے ہیں، یاد رکھیے حیا انسان کے اخلاق کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر حقیقت میں انسان حیا بدار بن جائے تو اس کا ذکر ایسی وقت تک باقی رہتا ہے جسے ساری قومیں یاد رکھتی ہیں۔ حیا کہتے کسے ہیں؟ حیا کی تعریف علماء اکرام نے مختلف انداز سے بیان کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انقباض النفس مخافت اللوم، کہ انسان کو کوئی آدمی ملامت کرے گا،
برا بلا کہے گا تو کسی کی برائی اور کسی کی ملامت سے بچنے کے لیے کسی کام سے رک جانا. اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ مجھے برا کہیں گے، اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ میری ملامت کریں گے، تو لہذا لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے کسی کام سے رک جائیں تو اس کو حیا کہا جاتا ہے. بعض علماء نے حیا کی دوسری تعریف کرتے ہوئے پیش کیا کہ انسان ہر گناہ سے بچ جائے. جو بھی گناہ، جیسے قرآن و حدیث نے گناہ کہا ہے، انسان گناہ سے بچ جائے، حقیقت میں یہ اللہ سے حیا محسوس کرنا ہے. محترم حاضرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ لباس تو انسان کے بہت سارے ہیں. ایک لباس کپڑے کا ہے، کپڑے بھی مختلف طریقے کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک مزید لباس کا ذکر کرتا ہوئے کہتا ہے کہ وہ لباس التقوی ذالک خیر، کہ انسان جتنے بھی قسم کا لباس اپنے جسم پر پہنتا ہے، اپنے دل پر پہناتا ہے، یاد رکھیں سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. اور تقوی کا لباس انسان اپنے دل پر پہنا سکتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ تقوی کے لباس سے مراد حیا کا لباس ہے. محترم حاضرین، اگر بات حیا کی جائے تو یقیناً یہ اخلاق کا عظیم حصہ ہے. قرآن ہو یا حدیث ہو، جگہ جگہ حیا کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک قصہ بیان کیا. حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کی آیت دیکھ لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو تم نبی کے گھر میں داخل مت ہونا مگر اجازت کے ساتھ. نبی سے اجازت لو پھر ان کے گھر میں داخل ہو، اور وہ بھی کس کے لیے؟ جب نبی تمہیں کھانے کے لیے بلائے. لہذا جب نبی کھانے کی دعوت دیں تو نبی کی اجازت سے گھر میں داخل ہو جاؤ، اور لمبے وقت تک نبی کے گھر میں نہ بیٹھو. ایسا نہ ہو کہ کھانے کے بعد تمہارا لمبے دیر تک نبی کے گھر میں بیٹھنا یہ نبی کو تکلیف پہنچا دے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا ولیمہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی. جب لوگ آئے اور کھا کر اٹھ کر چلے گئے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حیادار انسان تھے. تو آپ آخری وقت میں گھر میں داخل ہو رہے ہیں. آپ گھر میں داخل ہوئے اس نیت سے کہ شاید سارے لوگ کھانا کھا کر جا چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ بیٹھے تھے. اللہ کے نبی گھر کی چوکٹ میں آئے تو کچھ لوگوں کو کھاتا دیکھا تو آپ مارے حیا کے پلٹ گئے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا اور اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی. تو لہذا اللہ کے نبی گھر میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی کھا رہے ہیں، آپ مارے حیا کے پلٹ جاتے ہیں اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تک پہنچتے ہیں. وہاں جا کر رکتے ہیں، گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور دوبارہ لوٹتے ہیں اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کہ اب ان کا کھانا ختم ہو گیا ہوگا. لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ کھانا ختم ہو گیا ہے مگر وہ گفتگو کرتے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی کچھ نہیں کہتے. اب مارے حیا کے دوبارہ وہاں سے لوٹ جاتے ہیں اور لوٹ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر دوبارہ پہنچتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی چوکھٹ تک آپ قدم رکھتے ہیں. پھر آپ خیال کرتے ہیں شاید وہ لوگ اب جا چکے ہوں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ وہاں آتے ہیں، تب بھی وہ صحابہ وہاں موجود ہوتے ہیں. یہ بات اللہ کو بڑی ناگوار گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، گھر میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، مگر صحابہ کھانے کے بعد بھی بیٹھے. اللہ کو آپ کی حیا پسند آئی، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی. اور یہ آیت نازل کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل مت ہو مگر اجازت لے کر. اور جب کھانا ختم ہو جائے تو انتظار کر کے لمبی لمبی گفتگو نہ کیا کرو. نبی حیادار ہیں، لہذا تمہیں یہ جانے کے لیے نہیں کہتے مگر اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیا کا پاس و لحاظ رکھتے شریعت کا ایک فرمان نازل کر دیا. محترم حاضرین، اگر احادیث کی روح سے حیا کا مقام دیکھا جائے کہ حیا انسان کی زندگی میں، چاہے وہ انسان مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو یا معصوم بچہ کیوں نہ ہو، حیا کا تعلق انسان سے ہے. فرق نہیں پڑتا کہ انسان بڑا ہے یا چھوٹا، مرد ہے یا عورت، چاہے مسلمان ہے یا کافر، اگر انسان ہے تو اس کا تعلق حیا سے ہے. آگے پل کے پتہ چلے گا کہ حیا کا تعلق انسان سے کیسے ہے. محترم حاضرین، حدیثوں کے اندر آتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما قبل نبیوں نے جو ایک بات کا حکم دیا تھا اس بات کو جب دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے ما قبل نبیوں سے جس بات کو سنتے ہوئے پایا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا موجود نہ ہو تو تم کچھ بھی کرو.
یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب سے پہلے بہت سارے نبیوں کو بھیجا ہے. شروعات حضرت آدم سے ہوئی, پھر حضرت نوح سے ہوئی, پھر اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ نبیوں کا جاری ہوا. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ ہر نبی کی شریعت دوسری نبی کی شریعت سے جدا تھی, الگ الگ ہے, مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روز اول سے ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گی. جیسے توحید کی دعوت, توحید کی دعوت پہلے نبی نے دی, آخری نبی نے دی, اور ہر نبی نے توحید کی دعوت پہلے دی. اسی طرح اخلاق کا ایک حصہ ایسا ہے کہ ہر نبی نے پہلے نبی سے لے کر آخری نبی نے حیا کی تعلیم دی, تو یہ حیا کا حصہ ہے. تو اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. محترم حاضرین, امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ حیا کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے حیا کرنا یہ انسان کی خاصیت ہے, انسان کی. اب فرق نہیں پڑتا کہ وہ انسان مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, مسلمان ہے یا یہودی ہے, مسلمان ہے یا نصرانی, یہ حیا کا تعلق انسان سے ہے. لہذا جو حیا نہیں کرتا وہ انسانی نہیں ہے, چاہے جائے کہ وہ مسلمان ہو. کیونکہ حیا دو قسم کی ہے. علماء نے بیان کیا کہ حیا دو قسم کی, ایک حیا فطری, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر جب ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں کا ہر انسان حیادار ہے. دوسرا شرعی حیا, جو آدمی اللہ کو جانتا ہے, اس کے رسول کو جانتا ہے, قرآن و سنت کو جانتا ہے, فطری حیا کے ساتھ شرعی حیا آ جاتی ہے اور اس انسان کے حیا میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی حیا ہی نہیں کرتا, بے حیا ہے, ایسا انسان اپنے اندر سے انسان کی خاصیتوں کو کھو دیتا ہے. محترم حاضرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ, کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں. سب سے بلند شاخ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ادا کرنا. اور سب سے ادنا شاخ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق, کہ انسان راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان, یاد رکھیں کہ ایمان بہت بڑی چیزوں کا نام ہے. سب سے بڑا کلمہ پڑھنا, اور سب سے ایمان کا ادنا حصہ کیا ہے؟ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ جس طرح ایمان ایک درخت کے مانند ہے, ایک درخت کی بڑی بڑی ٹہنیاں ہوتی ہیں, بڑی بڑی ٹہنیاں ہوتی ہیں, اور ہر بڑی ٹہنی میں چھوٹی چھوٹی ڈالیاں ہوتی ہیں, تو کہتے ہیں کہ حیا یہ بڑی ٹہنی کے مانند ہے. جب حیا انسان سے ختم ہو جاتی ہے تو حیا اکیلے نہیں بلکہ بہت سارے ایمان کی اچھی ٹہنیوں کو ساتھ لے جاتی ہے. لہذا جس کے پاس حیا ہے سمجھ لیجئے اخلاق کا ایک بڑا حصہ اس کے پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں کہا کہ الحیاء لا یاتی الا بالخیر. اس بات کو غور سے سن لو کہ جس کے پاس حیا ہے, حیا ہمیشہ بھلائی کو لے کر آتی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ حیا کرنے والا کبھی اپنے لیے نقصان بھی کھینچے. یہی بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی, کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا. دو بھائی تھے, بڑا بھائی چھوٹا بھائی. بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا. کیوں ڈانٹ رہا تھا؟ کیونکہ چھوٹا بھائی بہت زیادہ حیا کرتا تھا, بہت زیادہ شرماتا تھا, یہاں تک کہ اس نے مارے شرمانے کے بہت سارے اپنے حق کو لوگوں کے لیے چھوڑ دیا. لوگ اسے برا بھلا کہتے, مارے حیا کے خاموش رہتا, بہت سارے اپنے حق اس نے چھوڑ دیے. تو بڑا بھائی نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے اتنا حیا تم کو نہیں کرنا چاہیے, تمہارے حیا کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے ویسے بڑا بھائی ڈانٹ رہا تھا. اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بھائی کی, بڑے بھائی کی نصیحت کو سنتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑے بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں دعہ فإن الحیاۃ من الایمان. اللہ کے نبی کہتے ہیں دعہ, کہ اسے رہنے دو, جس حال میں ہے اسی حال میں رہنے دو, کیونکہ حیا یہ ایمان کا بڑا حصہ ہے. اگر یہ حیا کر رہا ہے تو یہ مومن انسان ہے اور تم اس حیا سے اسے روک رہے. محترم حاضرین, یہی وجہ ہے کہ حیا جس معاملے میں داخل ہو جائے, انسان کی گفتگو میں حیا داخل ہو جائے, انسان کے لباس میں حیا داخل ہو جائے, شوہر بیوی کے درمیان حیا داخل ہو جائے, یہاں تک کہ اللہ اور ایک بندے کے درمیان حیا داخل ہو جائے, تو ہر معاملہ یہ سیدھے آسمان تک پہنچتا ہے. اور جس مسئلے میں حیا ختم ہو جائے شیطان سب سے پہلے اس میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ, کہ جس مسئلے میں فحش, بد زبانی, بد کلامی داخل ہو جاتی ہے, چاہے وہ بد کلامی مسجد کے اندر کی جائے, چاہے وہ بد کلامی کعبۃ اللہ کے اندر رہ کر کی جائے, وہ بری ہے, اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے. لیکن جس معاملے میں حیا ہو, اگرچہ وہ فیصلہ جنگل میں ہو, رات کی تاریکی میں ہو, اللہ تعالیٰ اس فیصلے کی عزت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں برکت دیتا ہے. محترم حاضرین, حیا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حیا کا تعلق انسان کے تقوی سے بڑا گہرا ہے, بڑا گہرا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو متقی کہے اور زبان سے بد زبان ہو.
اپنے آپ کو متقی کہے، پرہیزگار کہے اور وہ حیادار بھی ہو. اگر حیادار ہوگا تبھی وہ متقی ہوگا. اگر بے حیا ہوگا، چاہے وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حاجی کہے یا بڑے بڑے کرسیوں گدیوں کا مالک ہو، اگر اس کی زبان میں حیا نہیں، اس کے کردار میں حیا نہیں، تو ایسا آدمی حقیقی طور پر متقی نہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من قل حیاؤہ قل ورعہ، کہتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر حیا کم ہو جائے اس کی بزرگی کم ہو جاتی ہے، اللہ سے تعلق کم ہو جاتا ہے. ومن قل ورعہ مات قلبہ، اور جس آدمی کے اندر اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے، جس کا دل کے اندر سے بزرگی ختم ہو جائے، ایسے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. یہی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے لوگ جو دنیا کے اندر آئے ہیں، اگر شروعات ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے کریں کہ جن لوگوں نے بھی گناہ کا کام کیا یا گناہ کو انجام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حیا کے ذریعے انہیں سبق سکھایا. اللہ نے حیا کے ذریعے سبق سکھایا. بڑا قصہ مشہور ہے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام، اللہ نے کتنی عزت بخشی، اللہ نے ہم انسانوں کو اتنی عزت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے روح پھونکی اور اللہ نے سب سے پہلا گھر جو دیا وہ کیا تھا؟ جنت تھا. اللہ نے جنت میں رکھا. حضرت آدم اکیلے تھے، اللہ نے انہی کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. دونوں جنت میں رہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنت تمہارا گھر ہے، کھاؤ پیو، بس ایک درخت کے اس کے قریب نہ جانا، بس ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا. شیطان آیا اور آ کر بہکا دیا. اللہ تعالیٰ اسی قصے کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے فلما ذاق الشجرہ، کہ ان دونوں نے جب اس درخت کے پھل کو چکھ لیا، کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اللہ نے ان دونوں کو سزا دی. پہلی سزا کیا تھی؟ حیا کے ذریعے تھی. اللہ نے ان کے جسم کے لباس کو اتار دیا. امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم حوا کو ایک لباس پہنایا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نور کا لباس تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ دوسری چیزوں کا لباس تھا. بہرحال جو بھی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم حوا کو پہنایا تھا، جیسے ہی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے فوراً اس لباس کو چھین لیا. دونوں برہنہ ہو گئے. جیسے ہی برہنہ ہو گئے اور پہلی مرتبہ آدم حوا اپنے ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنے لگے، دوڑنے لگے اور دوڑ کر جنت کے جو پتے تھے اس سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. محترم حاضرین، یہ بات بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا سب سے پہلا اثر اس کی حیا پر پڑتا ہے. سب سے پہلے اس انسان کی حیا کمزور ہو جاتی ہے. لہذا جو آدمی جتنا گنہگار ہے اتنا وہ بے حیا ہے، اور جو جتنا بے حیا ہے اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور تعلق رکھنے والا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ جن انبیاء کے اندر حیا سب سے اعلیٰ مقدار میں تھی وہ اللہ سے اتنا زیادہ قریب تھی. جو انبیاء حیا میں سب سے اعلیٰ تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے نبیوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو سر فہرست رکھا ہے. ان کے اندر ذکر کیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی. آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، مگر ان کی غلطیاں اللہ کے شماری نہیں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر قتل کو نہ کرنا معمولی جرم ہے، حضرت موسیٰ سے صادر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں سے آیتوں کو لے کر آئے، تورات کو لے کر آئے. قوم کو دیکھا شرک کرتے ہوئے، تورات کو زور سے پٹک دیا. گویا آج کوئی آدمی قرآن کو لے زمین سے پٹک دے، کیا بڑا گناہ نہیں تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، موت کے فرشتے کو گھونسا مار دیا، معمولی گناہ تھا؟ یہ تو زندگی کے حالات تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال کر کے چلے گئے، چھٹے آسمان پر موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات کرتے ہیں. ملاقات کر کے جب آسمان کی طرف اوپر جانے لگتے ہیں تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے رب، یہ تیرا کیسا انصاف ہے، اور اب یہ کیسا معاملہ ہے کہ یہ نبی میرے بعد آیا ہے، اس کی امت مجھ سے بہتر اور اس کے اعمال مجھ سے بہتر ہے. تو حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس حدیث کے اندر جملہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ ہے جو اپنے رب کو ڈانٹ رہے ہیں، یہ موسیٰ ہے جو اپنے رب کو ڈانٹ رہے ہیں. یہ ساری غلطیاں ہیں مگر ایک طرف ہیں، مگر حیادار اتنے تھے کہ یہ ساری غلطیاں اللہ کے شمار نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، اے ایمان والو تم ان بنی اسرائیل کی طرح نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی. کیوں موسیٰ کو تکلیف دی؟ ان کی حیا کی وجہ سے. حضرت موسیٰ کے تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے جسم کا کوئی حصہ دیکھا نہیں جاتا تھا. کبھی حضرت موسیٰ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا بھی نہیں کرتے تھے، جسم کا پورا حصہ مارے حیا کے چھپا کر رکھتے. قوم والوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنے جسم کو اتنا چھپاتے کیوں ہیں؟ مرد ہیں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا جسم دکھا دیں، پورے جسم کو چھپاتے ہیں. اتنے حیادار تھے کہ قوم والوں نے عیب لگا دیا. کہا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کو کوئی جلدی بیماری ہے،
کوئی اسکن پرابلم ہے، ہو سکتا ہے کوڑ کی بیماری ہے، ہو سکتا ہے کہ جسم میں نہیں، جسم کی کسی خاص حصے میں کوئی مسئلہ، عیب لگا دیا، مگر حضرت موسیٰ کی حیا اللہ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس عیب سے بری کرنا چاہا، کیونکہ الزام لگایا تو اس مسئلے میں جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ حضرت موسیٰ میں پسند تھی۔ گئے نہانے کے لیے، پتھر پر کپڑے رکھا، اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہا قوم کو، نہا کر باہر نکلے تو پتھر کو حکم ہوا کہ ان کے کپڑے کو لے کر آپ چلیں، کپڑا پتھر کیا ہے، حضرت موسیٰ کے کپڑے کو لے کر چلا اور قوم کے پاس آیا، قوم والوں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت جسم تو کسی مرد کا نہیں ہے جتنا خوبصورت جسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، نہ ان کے جسم پر کوئی عیب ہے، نہ جسم کے کسی خاص حصے پر عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قوم کے سامنے بتا دیا کہ یہ شرم و حیا کرتے ہیں کسی عیب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے۔ محترم حاضرین، یہ قصے حیا کے جن کو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، یقیناً حیا یہ کوئی معمولی اخلاق کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ حیا کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، مسلمان کو بدرجہ اولا حیا والا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس فطری حیا کے ساتھ شرعی حیا ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم رکھتا ہے۔ آپ اگر غیر مسلموں کے پاس حیا کی بات دیکھیں، جیسے بات کی جائے عرب کے زمانے کی، آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت تبلیغ کرنے لگے، سب سے پہلے دشمنی کس نے کی؟ قریش نے کی۔ قریش میں کس نے کی؟ آپ کے اپنے خاندان والوں نے، کبھی چچا آپ کو تکلیف دیتا، کبھی بنی ہاشم کے دوسرے لوگ، کبھی بسا اوقات آپ کے کنبے قبیلے والے آپ کو تکلیف دیتے، تو ہر معاملہ ان لوگوں نے آپ کو ستانے کے لیے کیا۔ قصہ بڑا مشہور ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک طبقہ حبشہ چلا گیا، وہاں جانے کے بعد ہرقل بادشاہ کے پاس پناہ لی، تو اسی وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ملک شام میں موجود تھے، تو ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ یہاں کوئی عرب کا آدمی ہے، کیونکہ یہ مسلمان آئے ہیں اور مشرکین مکہ کی جانب سے مجھے خط آیا ہے کہ ہمارے کچھ بھگوڑے آپ کے پاس آئے، لہذا آپ انہیں لوٹا دیں، اگر مشرکین مکہ کا کوئی آدمی کوئی سردار ہے تو اسے پیش کیا جائے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قوم کے بڑے سردار تھے، ان کو بلایا گیا۔ ابو سفیان مجلس میں آتے ہیں، مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ انہی کے تعلق سے بات چیت ہونے لگی ہے، تو فوراً ایک ترجمان، ایک ٹرانسلیٹر کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ یہ نصرانی تھا، لہذا ٹرانسلیٹر آیا، ٹرانسلیٹر کو فوراً کہا گیا کہ اگر یہ جھوٹ بولے، جو سوال میں پوچھوں اگر یہ جھوٹ بولے، اور مسلمانوں سے کہا کہ غور کرنا اس کی بات پر، یہ تمہارے مسئلے میں جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے، اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے بتا دینا، میں اس کو جھوٹا کہوں گا اور تم سب اس کو جھوٹا کہنا۔ حضرت ابو سفیان نے جب بات کہی تو کہنے لگے، خدا کی قسم جھوٹا کہنے کا یہ اتنا بڑا الزام تھا، مجھے حیا محسوس ہوئی، لہذا اسی حیا کے خاطر، جھوٹا نہ کہلوانا کی خاطر جتنے بھی سوالات ہرقل بادشاہ نے کیے، میں نے سب کا صحیح جواب دیا، ایک بات جھوٹ نہیں کہی، کافر ہے مشرک ہے لیکن دل میں حیا تھی، تو یہ حیا نے جھوٹ بولنے سے روک لیا۔ کیا سوال تھے؟ بڑے معمولی سوال تھے، کہا کیا تم اس نبی سے خاندانی تعلق رکھتے ہو؟ کہ ہاں خاندانی تعلق رکھتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ وہ نبی کیسے ہیں، نسب میں کیسے؟ کہا بڑے نسب کے مالک ہے۔ کہا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا یہ بتاؤ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں وہ طاقتور مالدار ہیں یا غریب ہیں؟ کہا کہ غریب ایمان لاتے ہیں۔ پھر سوال پوچھا جو غریب ایمان لائے کیا کوئی ناراض ہو کر ایمان کو چھوڑتا ہے؟ کہا کہ نہیں چھوڑتا ہے۔ کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ کہا کہ نہیں دھوکہ دیتا ہے۔ ساری باتیں پوچھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ناپ تول کر جیسی تھی ویسی بتائی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں حیا موجود تھی۔ تو آپ تصور کریں کہ اگر ایک کافر مشرک بھی حیا کرے گا تو جھوٹ جیسی مذموم صفت کو چھوڑ دے گا، لیکن اگر کوئی آدمی مسلمان ہو اور جھوٹ بولتا ہو، کیا اس کے اندر حیا ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم یقیناً اس کے اندر حیا کا ایک بڑا حصہ غائب ہے۔ محترم حاضرین، بات حیا کی کر رہے ہیں، بات اگر حیا کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، آپ کے حیا کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے، بندوں کے مسئلے میں، اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں کتنے حیادار تھے۔ آپ علیہ السلام کو اسراء و معراج کے لیے بلایا گیا، آپ علیہ السلام رات میں گئے، جب آسمان پر گئے، قصہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب آپ نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، آپ کو کتنی نمازیں دی گئی تھی؟ 50 نمازیں عطا کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے تجربہ ہے، آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی، جائیے اللہ سے تخفیف کا مطالبہ کیجیے۔ اللہ کے نبی جاتے رہے یہاں تک کہ 50 وقت کی نمازیں 5 وقتہ نمازوں میں بدل گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے تجربہ ہے، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی، جائیے اللہ سے تخفیف کا مطالبہ کیجیے۔ اللہ کے نبی کیا کہنے لگے؟ استحییت من ربی، اللہ کے پاس میں اتنی مرتبہ گیا، اتنی مرتبہ تخفیف کا مطالبہ کیا، اب مجھے اللہ سے حیا محسوس ہونے لگی، میں کتنی بار اللہ سے کمی کا مطالبہ کروں۔ آسمان سے ندا آئی کہ یہ 5 50 کے برابر ہے۔
یہ 5 ہیں، مگر آپ کے حیا کی وجہ سے ان کا ثواب کتنا ہے؟ 50 کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تھی۔ آپ زبان کے بڑے حیادار تھے۔ آپ کسی کو غلطی کرتے دیکھتے تو آپ نام نہ لیتے، اے فلاں تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ آپ کے پاس عہدہ تھا، آپ کی زبان چلتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کرسی تھی، مگر آپ نے کبھی اس کا غلط استعمال نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو دیکھتے، آپ کو پتا تھا کس نے غلطی کی ہے، لیکن آپ لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتے تو آپ کیا کہتے؟ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا کس نے کیا، کب کیا، کیوں کیا، مگر آپ نام نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے تھے؟ ہمارے حیا کے۔ یاد رکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ جاوید مثالیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو حیا سیکھی تھی۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اتنے حیادار انسان تھے، پہلے تو ہمارے جیسا بیت الخلاء گھروں کے اندر بنائے نہیں جاتے تھے یا پکی دیواروں نہیں ہوتے، لوگ صحرا میں جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیت الخلاء کے لیے نکل جاتے، صحرا میں چلے جاتے، تو ایک کپڑا اپنے سر پر اوڑھ لیا کرتے تھے، ایک کپڑا اپنے سر پر اوڑھ لیا کرتے تھے، اور قضائے حاجت کرتے، پھر اس کپڑے کو اٹھا کر آتے، یعنی جب تک قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے سر پر کپڑا رکھا کرتے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا تو پوچھا کہ قضائے حاجت کے لیے اتنے دور گئے تو اپنے سر پر کپڑا کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں کسی سے نہیں، مجھے اس سے حیا محسوس ہوتی ہے، کوئی نہیں، مجھے وہ تو دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، یہ فطری ضرورت ہے، مجھے پورا ہی کرنا ہے، مگر کم از کم کپڑا اوڑھ کر اتنی تو حیا محسوس کر لوں۔ سبحان اللہ۔ کچھ صحابہ اکرام اتنے حیادار تھے کہ ان کی حیا کی مثال اللہ کے نبی نے فرشتوں سے دی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر دستک دیتے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی ران کا حصہ یا پنڈلی کا حصہ کھلا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابوبکر آئے بیٹھے، آپ اسی پوزیشن میں، اسی حالت میں، کچھ دیر میں اور ایک صحابی نے اجازت مانگی، اجازت دی گئی، وہ حضرت عمر بن خطاب تھے، آ کر بیٹھ گئے اللہ کے نبی اسی حالت میں۔ کچھ دیر بعد ایک صحابی نے اجازت مانگی، اجازت دی گئی، وہ حضرت عثمان بن عفان تھے، تو اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو سیدھا کر لیتے ہیں، سارا معاملہ ہوا، گفتگو ہوئی، سب چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی میرے ابا جان آئے، آپ اسی حالت میں تھے، عمر بن خطاب آئے اسی حالت میں تھے، عثمان بن عفان آئے، آپ نے اپنی حالت کو بدل لیا، اے اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا ایسے آدمی سے میں حیا محسوس نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے خود حیا کرتے ہیں؟ اللہ کی یہ نورانی مخلوق، اللہ کی یہ پیاری مخلوق جس انسان سے حیا کرتی ہے، کیا میں اس حیا کا حقدار نہیں ہوں کہ اس انسان سے میں حیا محسوس کروں؟ محترم حاضرین، یاد رکھیے حیا کا تعلق صرف مردوں سے نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا اس حیا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر عورتوں کو حیا کرنی چاہیے، حیا سیکھنی چاہیے، تو اس میں سب سے سر فہرست امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین آتی ہیں۔ ایک حیا کی مثال دے کر آگے بڑھوں گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ حیاؤں کی سردار تھی، جو حیا کی جاتی ہیں یا جن سے حیا ہماری خواتین کو سیکھنی چاہیے، ان میں سر فہرست حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نبیوں کے بات کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے کہ نبی جہاں انتقال کریں ان کو وہیں دفنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے گھر میں روم میں انتقال کیے، اللہ کے نبی کو وہیں دفنایا گیا۔ اب حضرت عائشہ وہیں رہا کرتی تھی، وہیں رہتی تھی، اسی کمرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے اور اسی روم میں رہتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور حضرت ابوبکر نے اجازت مانگی تھی کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو مدفون ہونا چاہتا ہوں۔ گویا وہ اجازت مانگ رہے تھے کہ جس کمرے میں آپ رہتی ہیں، اپنی بیٹی سے اجازت مانگتے ہیں جس کمرے میں آپ رہتی ہیں اسی کمرے میں مجھے اللہ کے نبی کے بازو مدفون ہونا، لہذا دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت عائشہ اسی روم میں رہتی تھی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے انتقال کا وقت آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی درخواست بھیجی، کسے بھیجی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اور کہنے درخواست یہ تھی کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے بازو میں دفن ہونا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آپ کا اپنا کمرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط پہنچتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک طرف شوہر ہیں، ایک طرف والد ہیں، تیسری طرف میں تھی، لیکن حضرت عمر کا خط و خطاب آتا ہے ہمارے حیا کے، میں انکار نہیں کر پاتی، اجازت دیتی ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر کو دفنایا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس گھر کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تو خواتین سوال کرتی ہیں
فرماتی ہیں کہ دو دو قبر پہلے سے تھی، ایک اللہ کے نبی کی، ایک حضرت ابوبکر کی. جیسی حضرت عمر کی قبر آئی آپ نے گھر کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب تک اللہ کے نبی کی قبر تھی، حضرت ابوبکر کی قبر تھی، ایک طرف میں شوہر ایک طرف والد تھے، تو لہذا مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، میں اپنے کپڑے کو اتارتی تھی، اپنے آرام سے رہتی تھی. لیکن جیسے ہی ایک اجنبی مرد کو لا کر میرے کمرے میں دفنایا گیا تو میری حیا نے گوارا نہیں کیا کہ اس قبر والے سے جو قبر میں مدفون ہے، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ اجنبی ہے، اس کے سامنے بھی اپنے لباس کو اتارو. لہذا روم کا رہنا چھوڑ دیا. سبحان اللہ، یہ حیا کی ایک ایسی مثال ہے جس مثال کو دیکھ کر ہمارے خواتین کو کیا ہے، ایسی حیا سیکھنا چاہیے. محترم حاضرین، صحابہ تو صحابہ، کئی ایسے تابعین تھے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت مارے حیا کے اتنے کیا کرتے کہ لوگ ان کو نابینا سمجھا کرتے. بڑا قصہ مشہور ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک کرایہ دار تھے، ان کے گھر میں رہا کرتے تھے. بڑے مشہور تابعیوں میں ان کا ذکر آتا ہے، ان کا نام ربیع بن خویثم رحمہ اللہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور باہر سے دستک آتی ہے، وہ حضرت ربیع کی دستک ہوتی ہے. تو بازو میں جو پڑوسن تھی وہ کہتی ہے کہ آپ کا نابینا جو ساتھی ہیں وہ گھر میں آنا چاہتے ہیں، جائیے دروازہ کھولیے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ جو میرا پڑوسی ہے کئی سالوں سے، جیسے روایتوں میں دیکھا گئے کہ 7 سال سے وہ کرائے کے گھر میں تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتے تھے، تو 7 سال سے وہ وہیں رہتے تھے. اب بازو میں جو پڑوسن بوڑھی عورت تھی وہ کہتی ہے کہ آپ کے ایک نابینا ساتھی ہیں، وہ گھر میں آنا چاہتے ہیں، دروازہ کھولیے. حضرت عبداللہ بن مسعود گئے، دروازہ کھولا، وہ گھر میں داخل ہو گئے. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا کہ نابینا ہے؟ تم کیسے جانتے ہو کہ نابینا ہے؟ یہ تو نابینا نہیں ہے، یہ تو دیکھنے والے ہیں. تو عورت کہتی ہے خدا کی قسم 7 سال ہوئے اس انسان کو نہ میں نے کبھی نگاہ اٹھا کر جاتے دیکھا نہ کبھی نگاہ اٹھا کر آتے دیکھا. مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ نابینا نہیں ہے، لیکن اس حیا کا معیار یہ تھا کہ گھر میں داخل ہوتے تو اس قدر نگاہ جھکاتے کہ 7 سال میں ایک عورت کو پتا نہ چلا کہ یہ دیکھتے بھی ہیں یا نابینا ہے. سبحان اللہ، یہ حیا اتنی عظیم چیز ہے، جو لوگ اسے اپناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی قریب رہتے ہیں. محترم حاضرین، حیا 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک حیا جو انسان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، ایک حیا جو انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو انسان حیا اللہ کے ساتھ کرے، یہ حیا سب سے زیادہ انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کرتی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب کیا؟ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا. حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ سے کہتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ویسے حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس حیا کی آپ بات کر رہے ہیں، جس حیا کو آپ اپنانے کی بات کر رہے ہیں، اس حیا کو تو ہم پہلے ہی کرتے ہیں، ہم اللہ سے تو حیا محسوس کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ حیا کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، حیا کا حقیقی مطلب آپ بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحفظ الراس وما وعى، حیا جو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اس کا حقیقی معیار، حقیقی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے سر کی حفاظت کرو. یہ سر اللہ نے بنایا ہے، اس کو جھکنا کہاں چاہیے؟ صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ سر تواضع والا ہو، یہ سر عاجزی والا ہو. اس سر کو تکبر کے ساتھ نہ اٹھاؤ. کرسی مل جائے، عہدہ مل جائے، اللہ مال دے، لوگوں میں عزت دے، اپنے سینے کو چوڑا مت کرو. یہ سر جھکا چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ سر عبودیت کے لیے ہو، سجدہ دل میں ہو تو دل کے اندر اسی طرح کیا ہے؟ تواضع بھی ہو. لہذا اس سر کی حفاظت کرو. وما وعا، اور اس سر کے اندر اللہ نے جو نعمت دی، یہ نگاہ اللہ نے عطا کی، یہ جو کان اللہ نے عطا کی، یہ جو زبان اللہ نے عطا کی، ان سب سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. حرام چیزوں کو نگاہوں سے نہ دیکھو، حرام چیزوں کو زبان سے نہ بولو، حرام چیزوں کو کانوں سے نہ سنو. لہذا سب سے پہلے سر کی حفاظت کرو اور سر کی نعمتوں کی حفاظت کرو. دوسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَا، تم چاہیے کہ تم اپنے پیٹ کی حفاظت کرو. یہ پیٹ جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں حلال روزی ڈالو، حرام روزی اس کے اندر نہ ڈالو. اور اس پیٹ کے اندر جو ارد گرد چیزیں، سب سے قریب میں پیٹ میں دل آ جاتا ہے، پیٹ کے قریب دل آتا ہے. اس دل سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس دل میں شیطان کو جگہ نہ دو، بلکہ اس دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اس کے ارد گرد ہاتھ پیٹ سے جڑے، لہذا ہاتھوں کو حرام چیزوں میں استعمال نہ کرو. پیٹ سے پیر جڑے، پیر کا غلط استعمال نہ کرو. پیٹ سے شرمگاہ جڑی ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرو. پھر فرمایا گیا وَتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور کہتے ہیں کہ موت کو یاد کرو اور مرنے کے بعد انسان قبر میں کیا ہو جاتا اس کو یاد کرو.
یہ بات بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے حیا کی. پھر آپ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرہ ترک زینت الدنیا، اور جو حقیقت میں آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دیتا ہے. دنیا کے مال ملنے نہ ملنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کے اندر عہدہ و منصب ملنے نہ ملنے سے اسے فرق نہیں پڑتا، اس کا اپنا ذاتی گھر ہو کرائے کا گھر ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو آدمی اپنا نصب العین آخرت کو بنا دیتا ہے دنیا اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے، دنیا معنی نہیں رکھتی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی آخرت کو اپنا نصب العین بنا دیتا ہے وہ آدمی دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دیتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں فمن فعل ذلک، جس نے اتنا سب کیا، جس نے سر کی حفاظت کی، سر کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کی، جس نے پیٹ کی حفاظت کی، پیٹ کے آزو بازو چیزوں کی حفاظت کی، جس نے موت کو ہر وقت یاد رکھا، مرنے کے بعد اس کی جسم اور روح کے ساتھ کیا ہوگا اس کو یاد رکھا، اور جس نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دیا اور آخرت کو نصب العین بنایا، آپ فرماتے ہیں کہ فقد استحیا من اللہ حق الحیا، ایسے ہی انسان نے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا محسوس کی. محترم حاضرین، اس حدیث کو سننے کے بعد لگتا ہے کہ سچ میں حقیقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسی حیا کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے کہتا ہے اے تقوی والو اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرو، اے حیا والو اپنے دل کے اندر حقیقی طور پر حیا پیدا کرو. یہ اعلیٰ ایمان اعلیٰ معیار کی بات کی جا رہی ہے اور ہر انسان کو اس لیول تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر دیکھا جائے تو حیا کا جس قدر جنازہ اٹھایا جاتا ہے اس کی مثالیں ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ہاں سے شروع کریں کہاں پر ختم کریں. اگر بات زبان کی جائے تو لایانی گفتگو، جیسے ابھی شیخ محترم کہہ رہے تھے کہ انسان اپنے وقت کو برباد کرنے میں لگا دیتا ہے، خاص کر یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا، اس نے ہمارے نوجوانوں کے وقت کو اتنا برباد کر دیا لایانی چیز میں. آج لوگ سب سے زیادہ بیزی ہیں بیکار کاموں میں، اچھے کاموں میں نہیں، سب سے زیادہ مصروف ہیں بیکار کاموں میں، اور بیکار کاموں میں مصروف رہ کر اچھے کاموں کے لیے وقت نظر نہیں آتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا حصہ سوشل میڈیا کا لایانی چیزوں میں، بیکار چیزوں میں. اس کے علاوہ غیبت ہے، چغلی ہے، فحش باتیں ہیں، عیب جوئی ہے، بدگمانی ہے، یہ ساری کی ساری اکثر چیزیں زبان سے ادا کی جاتی ہیں. محترم حاضرین، یہ جو بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے مردوں کے اندر ہو خواتین کے اندر ہو، اس کے بے شمار نقصانات ہیں. اور نقصانات کی وجہ یہ کہیں کہ اس کے بے شمار اسباب بھی ہیں. اسباب بہت سارے. سب سے پہلے انسان کا دل میں اللہ کا تقوی نہ ہونا، اللہ کا ڈر نہ ہونا، اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہونا. جس کا تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہو ظاہری بات ہے وہ انسان، اس کے دل میں حیا بھی اتنا ہی کم ہوگی. اور ایک بڑا حصہ بری صحبت کا بھی ہوتا ہے. بری صحبت، غلط دوست. ہم دوست کسے بناتے ہیں؟ جس کا باپ عہدے دار ہو، جس کے باپ کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اور جو دنیا کی زینت میں آگے ہو، جس کا گھر اچھا ہو. کیونکہ جس انسان کی نگاہ میں دنیا ہی سب کچھ ہو، ایسے دنیا دار انسان کو ہی اپنا دوست بنانا چاہے گا. یقیناً یہ بری صحبت نے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو بے حیائی کے کیا ہے دروازے تک لا کر کھڑا کر دیا ہے. اور یاد رکھیے، انسان جس طرح کا دوست بنائے گا، اگر دوست دیندار ہوگا تو یقیناً اس کے اندر دینداری آئے گی. اس کے علاوہ جو والدین کی بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے بچوں کے اندر بے حیا پیدا کرنے کے اسباب میں، وہ نگرانی کی قلت ہے. ماں باپ نہیں غور کرتے کہ بچے کس قدر بے حیا کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی انسان ہے اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فرق نہیں پڑتا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان کا وسوسہ ہمیشہ بڑوں کے پاس آتا ہے. شیطان ہر کسی کے دل میں گھر کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک معصوم بچہ جسے کچھ نہیں پتا، شیطان اسے موت کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، اسے اوپر گھر سے کدوا دیتا ہے، کسی کام کو کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی نگہبانی کریں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. شیطان ہر کسی کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. محترم حاضرین، عبادت کے اندر کوتاہی یہ بڑی وجہ ہے. جو آدمی اللہ سے قریب نہیں ہوگا وہ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظیم نعمت، عظیم اخلاق کا حصہ جو اللہ نے ہمیں حیا عطا کی ہے اس سے ہوگا. محترم حاضرین، خواتین خصوصی طور پر اس کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ بات غور سے سمجھیں کہ جس کا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہے اتنا حیا والا ہوگا، اور جس انسان کا تعلق جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی اس انسان کے اندر بے حیا ہوگی. مثالیں بہت ساری ہیں. حضرت سالم بن عبداللہ کے بارے میں بڑی پیاری بات بتائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں موجود تھے تو وقت کا امام بنی امیہ کا سردار ہشام بن عبد الملک، امیر المؤمنین ہشام بن عبد الملک آیا، کعبۃ اللہ میں داخل ہوا تو اس نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا. بڑے عبادت گزار، بڑے عالم، بڑے پرہیزگار، بڑے مفتی تھے، سب جانتے تھے. تو جیسے اس نے طواف کیا تو حضرت سالم بن عبداللہ کے پاس آیا اور آ کر بیٹھ گیا. چاہتا تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت روک دیں اور کچھ ان سے سوال کیا جائے. حضرت سالم بن عبداللہ اپنے تلاوت میں لگے تھے. جیسے ہی تلاوت ختم کی تو محسوس کیا کہ کسی انسان نے ان کے گھٹنے سے گھٹنے کو ملا دیا، بالکل قریب ہو کے بیٹھ گیا. تو دیکھتے ہیں کہ وقت کا
بڑا امیر ہے، وہ مسلمانوں کا سردار ہشام بن عبد الملک موجود، سلیمان بن عبد الملک ہے، تو سلیمان نے آہستہ سے کہا کہ اگر کچھ مانگنا چاہتی ہے تو مانگ لیجیے۔ کیا کہا سلیمان نے؟ کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیجئے۔ حضرت سالم نے سن کر انسنی کر دی، لہذا یہ سمجھنے لگا کہ حضرت سالم نے شاید سنا نہیں، دوبارہ کہا کہ اگر کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیجئے۔ حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کسی غیر سے مانگوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ بے حیائی ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ دے سکتا ہے وہ انسان کا دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا، لہذا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کسی غیر سے کیوں مانگوں؟ نہیں مانگا، خاموش رہے۔ جب نماز ختم ہوئی اٹھ کر فوراً باہر نکلنے لگے، جیسی باہر نکلے لوگوں نے اکٹھا کر لیا، گھیر لیا۔ اب سلیمان کو چاہیے تھا کہ ان سے دوبارہ کہے، باہر نکلا، سلیمان قریب میں آیا، کہا مسجد میں نہیں مانگا، چلیے ابھی تو باہر تو مانگ لیجئے۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کو دینے والا ہے میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی، میں تم سے دنیا کیوں مانگوں گا؟ جو دنیا کا مالک ہے، جو زندگی کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کے گھر میں بیٹھ کر میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی، میں تم سے کہاں سے دنیا مانگوں گا؟ یہ حیا کا ایک اعلیٰ معیار ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنی مسجدوں کو چندے کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ ہر کوئی آتا اللہ کے گھر میں آ کر مانگتا ہے، کتنا بہتر ہوتا لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہوتا کہ لوگ اللہ سے مانگتے۔ محترم حاضرین، حیا کی بے شمار مثالیں ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر بات کی جائے خواتین کی، اللہ معاف فرمائے، خواتین کے اندر بے حیائی کی جو علامتیں آج ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ خصوصی طور پر بچوں کے اندر جو بے حیائی آتی ہے، یاد رکھیے کہ اگر بچپن میں آپ نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، آگے چل کر اس بے حیائی کے آثار ان کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ خاص کر بچوں کے اندر جو بے حیائی پائی جاتی ہے اس کے کچھ اسباب ہیں۔ پہلے سبب میں سے یہ ہے کہ بہت سارے ماں باپ اسلامی تربیت کا خیال نہیں کرتے، اسلامی تربیت کا خیال نہیں کرتے۔ اسلامی تربیت کا حیا کا نظام ہے، جیسے مثال کے طور پر 3 اوقات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ایک چھوٹا بھی بچہ ہے اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی آنا چاہتا ہے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ وہ اجازت لے کر داخل ہو۔ سلف صالحین سے پوچھا گیا، مفسرین سے پوچھا گیا کہ کتنی سال کا، کتنی عمر کا بچہ ہو تو اپنے ماں باپ کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہوئے؟ کہا گیا 4 سال۔ اگر کسی کا بچہ 4 سال کا ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، اگر یہ بچہ اپنے ماں باپ کے روم میں داخل ہونا چاہ رہا ہے تو اجازت لے کر داخل ہو، کیونکہ 4 سال کا بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ مرد ہے، یہ مرد کا جسم ہے، یہ عورت ہے، یہ عورت کا جسم ہے۔ اسلام نے حیا کا نظام لاگو کرنے کا حکم دیا۔ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دیا، 10 سال کے ہونے کے بعد نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ نماز فلٹر کا کام کرتی ہے۔ جو نماز کا پابند ہے ہر برائی سے وہ جھڑ جاتا ہے۔ بچوں کے درمیان بستر کو جدا کرنے کا حکم دیا، یہ حیا کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اس کے علاوہ لباس مرد کا ایک لباس ہے، عورت کا ایک لباس ہے۔ جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میل فیمیل کے نام پر آج لباس کی تمیز واقعی نہیں رہی۔ ایک وقت تھا کہ جینز پہننا یہ مردوں کی علامت سمجھی جاتی تھی، لوگوں نے مرد اور عورت کے فرق کو اس قدر مٹھا دیا کہ اب میل جینس بھی آتی ہے، فیمیل جینس بھی آتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کپڑے جس کے جنس کے بارے میں ہی اختلاف ہو اپنی لڑکیوں کو پہنانا درست ہے، لہذا بچپن سے ہی اپنی بچیوں کو مردوں کا لباس پہنانا یا بچوں کے اندر لڑکیوں کا لباس پہنانا یہ بے حیائی کو پھیلانا ہے۔ بلکہ اللہ معاف فرمائے، ہمارے کتنے ایسے ماں باپ ہوں گے کہ بچی 10 سال کی 11 سال کی ہو جاتی ہے، جسم سے بالغ ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بچی چھوٹی ہے، آپ کی نگاہ میں چھوٹی بچی ہے، لیکن غیروں کی نگاہ میں وہ استعمال کی چیز بن چکی ہے۔ حجاب میں تاخیر کرنا، پردہ پہنانے میں تاخیر کرنا، بہت سارے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ جب بچی بالغ ہوگی تبھی اسے پردہ کرایا جائے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کی بچی فتنہ بن جائے، وہ لوگوں کی نگاہ میں آنے لگے، اسے پردہ کرایا جائے، اگر چاہے وہ 9 سال کی بچی ہو یا 10 سال کی بچی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی نگاہ میں آپ کی اولاد ہمیشہ چھوٹی ہے، مگر دوسروں کی نگاہ میں وہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور معاشرے میں بے حیائی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بے حیائی کی ایک بڑی وجہ موبائلوں کا استعمال۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام نے نگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ کیا کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے؟ کیا کسی ایسی عورت کی طرف دیکھنا جس کا دیکھنا اسلام جائز نہیں قرار دیتا ہے، دیکھنا جائز ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرے میں جب روڈ پر انسان چلے تو اپنی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، لیکن جب اس موبائل فون کا استعمال کرتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب چلاتے ہیں؟ کوئی ہوگا نہیں جو یوٹیوب نہیں چلا ہوتا گا، یوٹیوب چلاتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، کیا سچ میں وہاں کسی عورت کی تصویر دیکھ کو کوئی نگاہ کی حفاظت بھی کرتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نگاہ کی حفاظت کا مطلب مارکیٹ میں کسی ایسی عورت کو دیکھنا جس کا کپڑا کم ہو تب نگاہ کو نیچا کرا جائے۔ ایک برقعے والی کی نگاہ کی طرف بھی نگاہ دوڑا دیتے ہیں، اور موبائل فون میں دیکھنا تو برائی سمجھی ہی نہیں جاتی۔ کیا یہ بے حیائی کی علامت نہیں ہے؟ کیا اس میں ہم سب ملوث نہیں ہے؟ اس کے علاوہ گھروں کے اندر اتصال، بات چیت، مردوں کا غیر مردوں
مردوں سے غیر مردوں کا عورتوں سے تعلقات قائم کرنا، فون کے ذریعے اتصال بڑا آسان ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ لباس، جو خواتین کا لباس ہے، خواتین کو یہ بتانا پڑے گا کہ جو برقع وہ پہنتی ہیں یہ بس کوئی لباس نہیں ہے، یہ برقع کوئی زینت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے برقعے کو زینت کو چھپانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ اس برقعے کے ذریعے آپ نے جو کپڑے اندر پہنے اس کو چھپانے کے لیے برقع بنایا گیا ہے، لیکن خواتین نے برقعے ہی کو زینت بنا دیا۔ کلر کلر کے برقعے کو دیکھ کر ہی انسان مائل ہو جائے۔ یقیناً ہماری خواتین کو یاد دلانا ہوگا کہ یہ برقع آپ کی زینت نہیں ہے، بلکہ زینت کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ یہ برقع آپ کی حیا کی علامت ہے، یہ برقع آپ کی غیرت کی علامت ہے، یہ برقع اللہ کی عبادت ہے، یہ برقع اللہ کی رضامندی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری خواتین کو یاد دلانے ہوں گی۔ اس کے علاوہ گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، دنیاوی مخلوط تعلیم۔ جب ایک مرد ایک بچہ، اسلام نے ہمیشہ بچوں کو لڑکیوں سے جدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ گھر کے اندر سگے بھائی بہن ہیں تب بھی ساتھ میں سونے سے، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے سے منع کر دیا، لیکن یہ دنیاوی تعلیم نے، یہ کو ایجوکیشن نے ہمیں بتا دیا کہ لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا ایسی تعلیم میں ہم نے بچوں کو ملوث کر دیتے ہیں۔ یہی بچے بڑے ہو کر اس کی لڑکی کو بھاگا کر لے جاتے ہیں، یا ان کی بچی کسی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں تو سر پیٹنے لگتے ہیں، واویلا کرنے لگتے ہیں۔ جس درخت کو آپ نے گندا پانی دیا ہے، آپ کیسے تصور کریں گے کہ اس کے پھل جو ہے خوبصورت ہوں گے؟ کہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بے شمار ایسی تربیت کی کوتاہیاں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں جو والدین کو کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، اگر بے حیائی کی علامتیں دیکھے جائیں، معذرت کے ساتھ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، دو چار باتیں میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ بے حیائی کی علامتوں میں عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا، عورتوں کا بیجا گھر سے باہر نکلنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ تعالیٰ نے خواتین کو کہا کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ خواتین کے لیے سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ ان کا گھر رہے، لہذا گھر میں خواتین کو رہنا چاہیے، یہاں تک کہ نماز بھی خواتین کو گھر میں پڑھنی چاہیے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ مسجد آ سکتی ہیں، مسجد آنے کی اجازت ہے، ورنہ اصل میں عورتوں کی نماز گھر میں زیادہ افضل ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر عورتیں بھی مسجد کو آتی تو ناراض ہو جاتی۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، ان کو پسند نہیں تھا کہ ان کی عورتیں گھر کے باہر آئیں اور مسجد کے لیے بھی آئیں، کیونکہ ان کی حیا ان کو للکارتی تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں شاپنگ کرنے جائیں، سبزی خریدنے جائیں، عید کا موقع آئے بازاروں میں جائیں، اکیلی جائیں، تنہا تنہا جا کر سامان خرید کر لائیں، ہماری غیرت ہمیں یاد نہیں آتی ہے، ہماری حیا ہمیں للکارتی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر بے حیائی کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح خلوت، تنہا رہنا، آٹو میں لڑکی بیٹھی ہے، ایک تنہا لڑکا بیٹھا ہے، ایویلیٹر میں، جس طرح ہر جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ مرد و عورت کی خلوت ایک معمولی سی چیز بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تصویر کشی، یہ فوٹوگرافی، اللہ معاف فرمائے اس تصویر کشی سے، اس بلا سے۔ شادیوں کے اندر جائیے، محفلوں کے اندر جائیے، علمی غیر علمی ہر محفلوں میں جائیے، جس طرح مرد تصویر کھینچتے ہیں اس طرح عورتیں بھی تصویر کھینچتی ہیں، اور گروپوں میں ایک دوسرے سے شیئر کیا جاتا ہے۔ جو چیز آپ نے ہوا میں چھوڑی ہے، کیسے تصور کریں گے وہ کس چیز کی غیر کے پاس نہیں جائے گی؟ ایک کسی انسان کی بیوی ہے، اس کا شوہر بھی اس کا موبائل دیکھتا ہے، اور وہ موبائل دیکھتا ہے تو اس میں سارے اجتماع کی تصویریں آتی ہیں۔ کیا اس تصویر سے بے حیائی نہیں پھیل رہی؟ یقیناً اس تصویروں سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ جس طرح عورتوں کا مردوں کو دیکھنا جائز نہیں، اسی طرح مردوں کا عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ایسا مرد ہے جس کے فون میں بہت سارے اجنبی مردوں کی تصویر ہیں، کیا یہ درست ہے کہ عورت کسی غیر کی تصویروں کو دیکھے؟ کیا یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی؟ اس کے علاوہ بذی کلام، یعنی گھٹیا باتیں، گندی باتیں، آج کل اس سوشل میڈیا کے اندر یہ کامیڈی کے نام پر بد زبانی اتنی عام ہو گئی ہے کہ کامیڈی کے نام پر لوگ بے حیائی اور فحش باتیں کرتے ہیں، ڈبل میننگ باتیں کرتے ہیں، اور لوگ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جو خواتین کے اندر بے حیائی کی علامتوں میں پایا جاتا ہے، اور اتنی ہی چیزیں یا اس سے بڑھ کر چیزیں مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان سب کی طرف رہنمائی کروں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیادار بنائے اور حیا جیسی عظیم صفت کو اپنانے والوں میں سے بنائے، اور اسی طرح بے حیائی کی جو بھی مظاہر مردوں عورتوں کے اندر یا تربیت کی کوتاہی جو بچوں کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سب سے ہم کو سب کو محفوظ کر رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔